السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ابھی پچھلے 1.5 مہینے سے شہر کے کچھ ذمہ داران نے اور خلفشار پیدا کرنے والوں نے میری پچھلے سال جو ہے تقریباً 1 ماہ قبل کی ایک ویڈیو ریکارڈنگ جو تھی، جو کسی محفل سما کے اندر جشن مولا علی کا پروگرام چل رہا تھا اور اس میں جشن مخدوم اشرف بھی شامل تھا، اس موقع پر کچھ لوگ آئے اور وہ مجھ سے سوال کرنے لگے عید غدیر کے تعلق سے، اور وہ سوال ان کا ایک اتنا بے تکا تھا کہ جس میں ان کا سوال گستاخانہ انداز کا تھا۔ تو جشن مولا علی کا معاملہ تھا، وہ بات جشن مولا علی کی کہنا تھی اور جشن عید غدیر کا نام اس میں شامل ہو گیا، تو غدیر پر یہ کہا گیا تھا اس لیے غدیر آ گئی اس میں۔ لہٰذا محبت علی اور محبت اہل بیت کے تعلق سے جب یہ بات آئی اور محفل سما چل رہی تھی، قوال حضرات بیٹھے تھے، محفل پوری سجی ہوئی تھی اور خانقاہی محفل کا پروگرام تھا، کسی صاحب کے گھر پہ یہ مجلس کا اہتمام تھا۔ اب وہاں پر جب اس نے اس انداز سے پوچھا تو پھر میں نے جو ہے بجائے یہ کہنے کی کہ جو مولا علی کی محبت نہ رکھے، اہل بیت کی محبت سے جو منکر ہے، جیسے کہ غریب نواز نے کہا شاہ حسین بادشاہ حسین دین است حسین، جب حسین دین ہے تو مولا علی تو ان کے والد ہیں، ہے نا۔ مولا کائنات کی ولایت کا یا مولا کائنات اہل بیت کی محبت کا انکار کرنے والا کب مسلمان ہو سکتا ہے؟ لفظ یہ کہنا تھا اور اس میں میرے سے عید غدیر کا لفظ بیچ میں آ گیا۔ تو اب وہ اجلت کی بات تھی اور اجلت کی بات پھر ہم نے وہ دیکھی بھی نہیں، ویڈیو بنا لی گئی، ویڈیو بنی چلی بھی ڈالی بھی گئی۔ پچھلے سال جب یہ ہوا تھا تو یہ جو سمجھدار لوگ اس پر وبال کر کے فتوے بازی کر رہے ہیں، اختلافات پیدا کر رہے ہیں، اور پھر کچھ بدماش یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو خلفاء راشدین کے ماننے والے نہیں ہیں، تو ان لوگوں سے مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خواجہ صاحب کے، خواجہ معین الدین چشتی جو اکیلے پورے ایشیا کے بانی اسلام ہیں، جنہوں نے ہندوستان کو نہیں پورے ایشیا کو اسلام دیا ہے، اور ان سے بڑا نہ محدث نہ مجدد نہ مفکر نہ مدبر، کروڑوں مفتی مجدد ان کے قدموں کی خاک سے بن گئے، الحمدللہ ہم انہی کے خانوادے انہی کے خانقاہ سے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو اگر اس کے خلاف کر کے کہ صاحب یہ تو شیعہ ہو گئے تو رافضی ہو گئے، اتنی تیزی چیزوں میں اگر کوئی آدمی رافضی اور شیعہ ہوتا ہے تو پھر میرے حساب سے اس شہر میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس کا اس ویڈیو میں ذکر نہیں کرنا ہے، بات صرف اتنی سی کرنا ہے کہ یہ لفظ جو آیا تھا اور میں نے کہا جو عید غدیر نہ منائے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ الفاظ اس وقت میں نے جلد بازی میں کہے تھے، اور وہ موقع ایسا تھا کہ جہاں مجھے اس کو سمجھانا تھا، لیکن موقع کی نزاکت کی بنیاد پر جو مولا علی کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے کے بجائے جو عید غدیر نہ منائے وہ مسلمان نہیں ہے نکل گیا ہے، یہ اجلت میں کہا گیا لفظ تھا۔ لہذا اس پر اگر کسی کو اعتراض ہوا ہے تو ہم نے یہ نہیں کہا تھا بلکہ مولا کائنات کے لیے کہا تھا، پھر بات کرنے بھی نہیں آیا۔ سال گزر گیا، پورا سال گزرنے کے بعد اس بیچ میں ہمارے خانقاہ میں والد بزرگوار کا عرس بھی ہوا، شہر کے سارے مفتی علماء آئے، جلسے میں شریک ہوئے، ہے نا، سبھی کچھ ہوا۔ اس کو اگر ان پر اعتراض تھا تو یہ بات اسی وقت کرنا تھی کہ تم نے ایسا جو کہا تھا اس کے لیے ازالہ کریں۔ تو ہم تو اختلاف نہیں چاہتے بلکہ اتحاد چاہتے ہیں، اور خانقاہیں تو وہ ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے تو ہم منظر عام پر جو ہے اس کے لیے معافی طلبی کرنے کو تیار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم انتشار کے لیے اپنی اکڑ میں رہیں گے۔ اسلام اکڑ بازی کا تو مذہب نہیں ہے، اسلام انکساری کا مذہب ہے، اسلام پیار محبت کا مذہب ہے، اسلام مساوات کا مذہب ہے، جو پیغام دیتا ہے ہر ظالم و جابر کو اسلام نے صابر و شاکر بنایا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بجائے آ کے بات کر کے محبت سے اس مسئلے کا حل کرنے کے اختلافات پیدا کر دیے، جلد سے کیے جا رہے ہیں ہمارے خلاف کہ وہ صحابہ کا ماننے والے نہیں ہے۔ ارے ہم سے بڑا صحابہ کا ماننے والا اندور میں نہیں دیش میں دکھائیے، اس لیے کہ اس خانقاہ میں 30 دنوں کے اندر 15 دن جشن صدیق اکبر منایا جاتا ہے، اس خانقاہ میں جشن فاروق اعظم منایا جاتا ہے، اس خانقاہ میں جشن عثمان غنی منایا جاتا ہے، اس خانقاہ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جشن منایا جاتا ہے، اس خانقاہ میں حضرت امہات المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا 10 رمضان المبارک کا جشن منایا، خلفاء راشدین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، جس بزرگ کا بھی عرس ہو، یہ سارے جشن جو ہے اسی خانقاہ میں بنائے جاتے ہیں۔ اور کچھ نامعقول لوگ جو فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ صاحب وہ تو خلفاء راشدین کو نہیں مانتے۔ سب سے زیادہ خلفاء راشدین کے ماننے والے تو ہم ہیں، جو خانقاہ میں لنگر بھی کرتے ہیں، ان کے نام سے بچوں کی اسکول کی فیسیں تقسیم کرتے ہیں، ان صحابہ کے اور خلفاء کے نام سے جو ہے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، شادی بیاہ میں ان کے نام سے وہی رقم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ لگا کر کے اپنا فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے
کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے. تو ابھی اعلیٰ حضرت کا عرس آ رہا ہے, اس خانقاہ میں وہ تک بنایا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی اگر آ کے دیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے. بس فتنہ گری کرنے کا اگر ماحول ہے, ویسی شہر میں, ملک میں اس قدر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں کہ انہیں چاہیے اتحاد پیدا کریں, بیٹھ کے بات کریں. کوئی اگر غلطی ہوئی ہے, اگر مان لیجئے ہم سے, تو ہم اپنے بڑوں کی بات ماننے کو تیار تھے, ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے. انتشار ختم کرنے کے لیے, آپس میں تعلق بنانے کے لیے محبت کا انتظام رہنا چاہیے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا تھا غدیر کے میدان میں, اے میرے صحابہ, اے میرے پیاروں, اے ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی, میں جس چیز کا, میں جن کا مولا ہوں, علی بھی ان کے مولا ہیں. علی کو منصب دیا گیا, بھائی علی کو ایک مقام دیا گیا. وہ پھر دیکھیے آپ اہل بیت نے آگے بھی انہوں نے کام کیا, مولا کائنات نے کام کیا, پھر ان کے شہزادگان نے کام کیا, ان کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب نے کام کیا, پھر کربلا میں بھی جو شہادت ہوئی ہے مولا کائنات کے گھرانے سے ہوئی. تو لہٰذا ان پر ہمیں جان و دل فدا کرنا ہے. اہل سنت کا تو موقف یہی کہ اہل بیت کی جتنی بڑی قربانی ہے, کربلا میں اگر وہ قربانی نہیں ہوتی تو آج نہ آپ ہم مسلمان ہوتے, نہ سنی ہوتے, نہ کوئی ہوتے, بلکہ نہ جانے کس مذہب اور کس معاملات میں ہوتے. اور ہمارا تو خانقاہ سے یہ عقیدہ ہے, اگر اہل بیت کی قربانی کربلا میں نہیں ہوتی تو اس کے 200-300 سال کے بعد دنیا ختم ہو جاتی. اسلام کو بچا کر کے امام پاک نے کربلا میں, مولا کائنات کے شہزادوں نے, ان کے گھرانے نے یہ پیغام دیا, یہ مساوات ہے, یہ مروت ہے, یہ محبت ہے, یہ اسلام ہے, آؤ جڑو بھائی چارگی میں آؤ. بڑے بڑے ظالموں کو معاف کیا گیا, اور جو نہیں مانے پھر ان کو. تو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آج بھی جن لوگوں نے ہمارے خلاف فتوی بازی کے انتظامات کر رکھے ہیں, جلسے کر کے ہمارے نام سے مخالفت کے پیغام دیے جا رہے ہیں, تو یہ شہر میں انتشار, الحمدللہ ہمیں کل کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, آج کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم سیلف ڈیپینڈ لوگ ہیں. آپ مخالفت کریں گے بھی تو ہمارا نہ کل کچھ بگڑا تھا, نہ آج الحمدللہ کچھ بگڑا, نہ کل کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے. اس اشرف زمانہ ہے, دائمی حکومت ہے, کل بھی تاج والے تھے, اب بھی تاج والے ہیں. اور پھر وہاں کیا کہا گیا تھا, من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. اب اگر کسی نے یہ کہا کہ صاحب وہ تو دوستی کے تعلق سے کہا تھا, وہ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا تھا, تو پھر یہ اپنا اپنا نظریہ ہے, اور ایسے نظریات کے ہم قائل نہیں ہیں. ہم تو جو سرکار نے کہہ دیا سو کہہ دیا. اور پھر آپ دیکھیے جو عقیدہ فاروق اعظم کا ہے, الحمدللہ اہل بیت کے تعلق سے وہی عقیدہ ہمارا ہے. جو عقیدہ صدیق اکبر کا ہے انہی کے مطابق عقیدہ ہم لوگوں کا بھی ہے. اور جتنا صحابہ کرام کا عقیدہ ہے, ہم تو اس صحابی سے بھی محبت کرتے ہیں جس نے 1 گھنٹے پہلے اسلام کو قبول کیا اور 1 گھنٹے کے بعد وہ شہید ہو گیا یا وصال ہو گیا. ان کے بھی عظمت ہماری غوث پاک کے قول کے مطابق سراخوں پہ کہ غوث پاک فرماتے ہیں 1 گھنٹے کا صحابی بھی اتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے کہ مجھ جیسے 1000 غوث اعظم آ جائیں تب بھی اس صحابی کا مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہمارا نظریہ تو غوث اعظم کی اس عقیدے کے مطابق ہے. لہذا جو لوگ اس عقیدے کے خلاف ہمارے نام سے گستاخیاں کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں, ہم نہ بددعا کرتے ہیں, نہ کیے, نہ انشاءاللہ کریں گے. لیکن ہمیں اگر چھیڑنے کی کوشش کی گئی, ہم چاہتے ہیں اتفاق ہو. اور اگر آپ کو کسی چیز کے خلاصہ کرنا ہے تو خانقاہ الحمدللہ چاری طرف کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں, جب چاہے آئے بات کریں. یہ تو والا گھسپیٹیوں کا طریقہ ہو گیا کہ چھپ چھپ کے ادھر ادھر اپنی میجورٹی میں بات کر رہے ہیں. ہم کل بھی آزادی سے پھر رہے تھے, آج بھی پھر رہے ہیں, اور کل بھی پھریں گے. آپ کے فتوے دینے سے, آپ کے رابضی کہہ دینے سے, آپ کے مخالفت کرنے سے الحمدللہ نہ ہمارا کل کچھ بگڑا تھا, نہ آج بگڑا ہے, نہ کل آگے بگڑے گا. ہم خواجہ صاحب کے لوگ ہیں, اور مخدوم سمنا کی بارگاہ میں بڑے بڑے ظالم جلائے جاتے ہیں, بڑے بڑے جنات بھوت جلائے جاتے ہیں. اور اگر ایک عرضی بارگاہ وہ مخدوم پاک میں رکھ دی تو پھر انشاءاللہ کیا ہونے والا ہے انداز لگا لینا. یا روز ہم بھی 10-20 بھوت خانقاہ میں روز جلاتے ہیں. تو لہٰذا میں چاہتا ہوں, میری طرف سے پیغام پورے شہر کے سنی مسلمانوں کو یہ ہے کہ آپس میں اتفاق بنائیں. خلوص چاہیے انسان زندگی کے لیے, زمانہ ہاتھ بڑھائے گا دوستی کے لیے. محبتوں کا پیغام رکھیے. آپ کو امام پاک سے محبت کریے, کوئی کسی ذمہ داری نہیں رکھتا, کوئی کسی اور مذہب سے محبت کر رہا ہے, کوئی کسی اور سے کر رہا ہے, تو کون ان کو روکنے والا ہے؟ کو جو ہے اپنے آپ کو ان الفاظ کو اپنی طریقے سے واپس کرتے ہیں, اور اس سے احتیاط کرتے ہیں کہ یہ اجلت بازی میں کہی گئی بات تھی. تو لہٰذا میں نے جو کہا ہے کہ عید غدیر کے تعلق جو نہ منائے وہ مسلمانی نہیں ہے, یہ میں نے ٹھیک نہیں کہا. مولا علی کو جو نہ مانے, نہ وہ کل مسلمان تھا, نہ وہ آج مسلمان ہے, نہ کل مسلمان رہے گا. جاہلوں کے ہاتھ میں انتظامات دے دیا گیا. آپ ذمہ دار ہو, ہم کو یہ لٹ لے کے تھوڑی بیٹھے ہیں. الحمدللہ ہماری خانقاہ وہ ہے کہ پرشاسن ہمارے یہاں آتا ہے, ہر پارٹی کا آدمی اس خانقاہ میں آتا ہے, ہر مذہب و ملت کے لوگ یہاں آتے ہیں, اور ظلم و ستم والے آتے ہیں, شرابی آتے ہیں, شراب چھوڑ کے جاتے ہیں.
ظالم آتے ہیں ظلم سے بچ کر جاتے ہیں، وہ اپنی توبہ کر کے راہ راست پر آتے ہیں۔ کتنے لوگوں تک ہم نے دین پہنچایا، کتنے لوگوں کو انسانیت کا راستہ دکھایا۔ یہ خانقاہ اشرفیہ الحمدللہ ایسی ہے مدھیہ پردیش کے اندر کی جو بڑا انسانیت پر کام کر رہی ہے، اور ہر مذہب و ملت کا آدمی یہاں پر آتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کسی نے وہ پکڑ لیا صاحب کہ وہ من کن تو مولا حدیثی بولی پکڑی، ارے اجلت وادی میں تو قرآن میں جب حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، ایک ایک سپارہ، ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو آپ کہیں گے حافظ صاحب بھی ٹھیک نہیں؟ غلطی ہوئی ہے، ہوتی